अजमेर शरीफ दरगाह में बांधा जाता है मन्नती काला धागा। ऐसा बताया जाता है ये काला धागा इसलिए बांधा जाता है कि किसी को कोई रुकावट हो, किसी को कोई परेशानी हो, कोई कामयाबी में कोई रुकावट, कोई बंदिश हो, तो इस धागे को बांधने से ये सारी परेशानियां दूर होती, जितनी भी रुकावट है वो दूर होती है। और दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो बॉलीवुड के जो बड़े बड़े सुपरस्टार हैं यहाँ भी काला धागा बंधवाते हैं, और ये काला धागा बांधा जाता है हजरत कुतुबुद्दीन सकी जो खादिम साहब है अजमेर शरीफ दरगाह के, उन्हों की तरफ से ये काला धागा बांधा जाता है। तो काले धागे के बारे में आपने ये वीडियो देखी और प्रैक्टिकल जमीनी सतह पर ये एक बहुत ही आम मसला है, बहुत ही कॉमन बात है। लोग अलग अलग कलर के धागे, जैसे काला धागा है यहाँ पर, या जैसे इस तरह से लाल पीला अलग अलग कलर के धागे हैं जो बाज लोग गर्दन में बांधते हैं, बाज लोग हाथ में बांधते हैं, कुछ लोग पाँव में बांधते हैं, कमर पे बांधते हैं। तो आइए हम सब जायजा लें कि ये धागे में क्या है क्या नहीं है। आइए हम इसको देखें और नतीजे तक पहुंचे। मैं भाइयों को सबको इंकरेज करूंगा कि आज की इस वीडियो में जो दलाइल रखे गए हैं उस पर जरूर गौर करें। सबसे पहली बात, आप देखोगे सुनन इब्न माजा में एक रिवायत मिलती है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु वो घर में आते हैं और एक ओल्ड खातून थी यहूदिया जो एक तरह से रुकिया किया करती थी और अलग अलग बीमारियों के लिए किया करती थी। और जब अब्दुल्ला इब्न मसूद आए और उनकी बीवी ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से फजलसा इला जानिबी, वो कहती हैं कि वो आए मेरे पास बैठे, फमस्सा ववजदा मस्सा खैतिन, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने धागा पाया, धागा, हाँ, फकाल मा हदा, कहा ये क्या है, फकुलतु रुकली फी, इसमें रुकिया करके झाड़ फूक करके ये मुझे दिया गया, मिनल हुमरा, बुखार से, फजबदहु, तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फजज़बहु, उसे खींचा, वक़ताहु, उसको काट दिया, डायरेक्ट उसको क्या किया अब्दुल्ला इब्न मसूद साहबी रसूल ने क्या किया, काट दिया। तो ये धागा आपने देखा, मैंने भी काटा, कुछ हुआ इसको, कुछ हुआ दुनिया में, कुछ फर्क पड़ा? ये धागा है, क्या है इसकी हैसियत, इसमें क्या ताकत है? वरमा भी, फेंक दिया, हाँ, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने फेंक दिया। फकाला लक़द अस्बहा आलु अब्दिल्ला अगनिया अन शिर्क, कि अब्दुल्ला का घर गनी है शिर्क से, हमें शिर्क की कोई जरूरत नहीं, शिर्क कहा। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने धागे को क्या कहा, इसे शिर्क कहा और काट के फेंक दिया सहाबी रसूल। और हम ये देखते हैं कि फिर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, अब्दुल्ला इब्न मसूद ने ये हदीस बयान की, इन्ना रुका व तमाइमा व तिवलता शिरकुन, के रुकया जो झाड़ फूक है और इस तरह से जो टोने टुटके है, और ये तिवा जो तमाइम है, ये जो तमीमा है, ये तिवला, और ये सब क्या है, शिर्क है। शिर्क वाज़े तौर पे शिर्क कहा अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु अन्हु ने। और इसी हदीस से हम ये देखते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने तमीमा में इसको शुमार किया, और अगर आप डिक्शनरी की कई किताबें देखें तो तमाइम के अंदर ये शामिल है, तमीमा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस देखिए, आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन अल्लका तमीमतन फकद अशरका, जिसने तावीज तमीमा धागा ये लटकाया उसने शिर्क किया, उसने शिर्क किया। और हमारा ईमान है अल्लाह ताला पर, आसमान और जमीन का चलाने वाला कौन है, अल्लाह है। तो क्या ये धागे के हाथ में कुछ है, 2%, 5%, 10%, कुछ भी इसके हाथ में है? ये धागे के हाथ में कुछ भी है? कुछ नहीं है। ये धागे के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ अल्लाह ही के हाथ में है। वही यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन, अगर अल्लाह तुम तक कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, फला काशिफ लहु इल्ला हुआ, उस तकलीफ को कोई दूर नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। अगर अल्लाह तुम्हारे लिए अच्छा चाहे, फला रद्दा लिफदली, उसकी नेमत को तुम तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह नेमत चाहे कोई नहीं रोक सकता, अल्लाह आजमाइश चाहे कोई नहीं रोक बचा सकता। अल्लाह ही पे हमें भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ही बंदों के लिए काफी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस देखिए, मन तअल्लका शैअन वुकिला इलैहि, जो कोई चीज लटकाता है उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। यानी हो सकता है आदमी ने धागा बांधा, शुरू में ऐसा अकीदा नहीं था कि धागे में कुछ है, शुरू में हो सकता है सोच रहा है अल्लाह के हाथ में ही है, धागे में कुछ नहीं है, लेकिन वकीला इलैहि, उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। जब कोई चीज बांधता है उसका भरोसा उस चीज पे आने लगता है कि ये धागा बांधा हूं तो मैं बच गया, ये धागा बांधा हूं तो अल्लाह मेरी हिफाजत करे। मतलब क्या है, बाज लोग अल्लाह पे निस्बत करते हैं तो शिर्क असगर होता है, लेकिन वकीला इलैहि अल्फाज क्या बताते हैं कि ये उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। फिर उसका भरोसा होता है धागे में पावर है, उसे कहा जाए धागा निकाल दो, बोले नहीं रास्ते में कुछ हो जाएगा। धागे में क्या है, ये धागे में क्या ताकत है? मैं उभारता हूं तमाम लोगों को जिन्होंने धागा बांधा हुआ है गर्दन में, हाथ में, इसको काट दो, इसको फेंक दो। जो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने किया सहाबी रसूल ने, हमें भी वही करना चाहिए। वकीला इलैहि, उसी के सुपुर्द कर दिए जाओगे, उसी पे भरोसा होगा, फिर शिर्क अकबर हो जाएगा। शिर्क अकबर किसको कहते हैं कि आदमी के सारे अमाल बर्बाद, जहन्नम, हमेशा की जहन्नम। तो इस चीज से
اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ. شرک ہے یہ واضح طور پر شرک ہے. اس چیز سے بچنا چاہیے. آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیکھیے. مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے. 10 لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 میں سے 9 سے قبول کیا. ایک کو روک دیا, اور جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے گردن میں تمیمہ جو ہے, اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شہادت قبول نہیں کی. تو پھر فادخل یدہ, وہ شخص نے ہاتھ داخل کیا, فقطعہا, اور اسے کاٹ دیا. سیم بات سب جگہ پر, قطع اس میں کیا ہے, یہ دھاگا ہے بیچارہ, اس کے اندر یہ دھاگا کپڑا سینے کے لیے استعمال کرو ایک ایک ریشے کو, تو بات ہے کہ بھئی یہ ایک ریشہ لے لو کپڑا سینے میں استعمال کرو تو اس کا ضرور اس فائدہ ہے. لیکن باقی اس دھاگے میں کیا حیثیت ہے کہ آپ کو یہ تکلیفوں سے بچائے گا, مشکلوں کو دور کرے گا, آزمائشوں سے بچائے گا, نعمتوں کو لائے گا. یہ دھاگا اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے. یہ دھاگے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی خود کی مدد کرے. آپ کی مدد کیا کرے گا؟ تو یہ دیکھیے فقطعہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہی ہوا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے آخر میں کہا, من علق تمیمۃ فقد اشرک, جس نے تعویذ تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اور آپ دیکھیے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں یہ جو دھاگا ہے نا یہ فلاں درگاہ سے آیا ہوا دھاگا ہے, اس میں طاقت ہے کہ یہ درگاہ سے آیا ہوا دھاگا ہے, یہ دھاگے میں وہ طاقت ہے کہ یہ دھاگا میں پہنوں گا تو وہ بابا خوش ہو جائیں گے. تو پھر یہ عبادت میں شامل ہو گیا. کیوں بھائی؟ عبادت ہونی چاہیے صرف اللہ کی, عبادت ہونی چاہیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. لیکن یہ جو طریقے ہیں نا, یہ جو دھاگے ہیں نا, یہ ان کے عبادت کے طریقے ہیں. وہ شخص وہ بابا کو خوش کرنے کے لیے, وہ پیر وہ بزرگ کو خوش کرنے کے لیے یہ پہن رہا ہے کہ وہ خوش ہو جائیں گے تو میرا کام کروا دیں گے. تو اسلام نے سکھایا کہ عبادت کے سارے اعمال کس کے لیے ہے؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. کہو میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے, سارے جہانوں کے رب کے لیے, سارے جہانوں کا جو رب ہے. ہماری ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے, اور ساری عبادتیں صرف پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. تو یہ کہنا کہ یہ خوش ہو جائیں گے, کہ آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ دیکھیے یہ مثال, جو مکہ کے مشرک کہا کرتے تھے ما نعبدہم, ہم اپنے بتوں کی عبادت نہیں کرتے, الا کرتے ہیں تو صرف اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا, تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. یہ ہمارے جو بت ہے نا وہ بھی نیک لوگوں کی مورتیاں تھی, پچھلے زمانوں کی قوم کے نیک لوگ تھے, ان کی مورتیاں تھی. تو یہ ہمارا کام کروا دیں گے, اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے. لیقربونا الی اللہ زلفا. اور میں آتا ہے ہاؤلائی شفاعنا عند اللہ, آخری لائن میں دیکھیے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرتے تھے. یہ مکہ کے مشرکوں کا ماننا تھا. تو اسلام نے کیا کہا کہ نہیں, یہ لوگ مشرک ہے, یہ ان کا عقیدہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا سکھایا؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوا اللہ کے, معبود برحق نہیں ہے سوا اللہ کے. تو یہاں پر میرے بھائی اور میری بہنیں, میں آپ سب کو ابھارتا ہوں جنہوں نے دھاگا پہنا اس عقیدت سے کہ بابا آپ کا کام کروا دیں گے. ذرا دیکھیے کیا آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہو؟ وہ کروا دیں گے, وہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیں گے, اللہ کے پاس سفارش کریں گے. آپ وہی الفاظ کہہ رہے ہو, جبکہ اس میں کچھ نہیں. آپ کی ساری عبادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, طریقہ نہیں, یہ دھاگا وغیرہ یہ طریقہ نہیں سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. تو یہ ایک الگ قسم کا شرک ہے. ایک شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں, کہ کوئی کہے دھاگے میں پاور ہے, دھاگے میں طاقت ہے. کوئی طاقت نہیں ہے میرے, واللہ اکبر کر لو, دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے, کوئی طاقت نہیں. یہ دھاگے کو ہم لوگ بار بار کاٹ رہے ہیں, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے, اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ فائدہ کر سکتا ہے خود کا, نہ نقصان کر سکتا ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو کوئی مانتا ہے نہیں دھاگے میں طاقت ہے, وہ ربوبیت میں شرک کرتا ہے. وہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی رب ہے, یہ بھی رب ہے. 90% 99% اللہ کے ہاتھ میں, 1% کچھ اس کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں, یہ دھاگے کے ہاتھ میں. پلیز اللہ کے واسطے میں بھائی, ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, ہمارے لیے اس کے لیے کیا حیثیت ہے؟ اس کو چھوڑ دو, اس کو کاٹ دو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ اپنی مدد نہیں کر سکتا, تمہاری کیا مدد کرے گا؟ یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا, تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ کوئی اس کی حیثیت نہیں. اللہ کے واسطے کاٹ ڈالو, پھینک ڈالو, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہی کرو جو عبداللہ ابن مسعود نے کیا, وہی کرو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے کروایا, تو وہی کرو, اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور جو مانتا ہے کہ نہیں یہ ہم اس لیے پہن رہے ہیں تاکہ بابا خوش ہو گئے تو وہ ہمارا کام کروا دیں گے, تو یہ عبادت ہوئی, وہ بابا کی عبادت کا ہوئی کہ وہ ساری چیزیں جو چادر ہے, چڑھاوا ہے, قربانی کرتے ہیں, 40 دن تک بیٹھتے ہیں, دھاگا باندھتے ہیں, ان کا یہ عبادت ہوئی, تو عبادت میں شرک ہوا. اس چیز سے بچو. اور اگلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے, وہ چیز رد ہے, ریجیکٹڈ ہے. یہ کیا ثابت ہے؟ کہیں قرآن حدیث میں کھول کے دیکھو, کہیں بھی ملتا ہے کیا دھاگے باندھنا, دھاگے پہننا؟ کیا یہ ثابت ہے؟
جو ایسی چیز لاتا ہے جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے وہ چیز رد ہے, ریجیکٹڈ ہے, مردود ہے, وہ چیز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ رد ہے میرے بھائی میری بہنیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو نکال دو, یہ مردود چیز ہے, ریجیکٹڈ چیز ہے. اس میں دوسرے بھی پرابلمز ہیں. اب بولو, آپ اگر دھاگا باندھ رہے ہو تو کڑا کیوں نہیں پہن رہے ہو؟ کڑا بھی پہنتے ہیں نا, فینگ شوئی کی گھنٹی بھی ہوتی ہے, یہ گھوڑے کا نال بھی لگاتے ہیں, لکی سٹونز بھی مانتے ہیں, ستارے گردش میں. جب آپ مانتے ہو دھاگے میں طاقت ہے تو کڑے میں کیوں نہیں ہے, لکی سٹون میں کیوں نہیں ہے, ہاں وہ گھنٹی فینگ شوئی کی گھنٹی میں کیوں نہیں ہے, گھوڑے کے نال میں کیوں نہیں؟ ایسی سینکڑوں چیزیں ہیں شرک کی, وہ بھی سب کھل جائے گا نا راستہ. ہوتا ہے آدمی یہ پہنتا ہے, پھر کڑا بھی پہن رہا ہے, پھر گھوڑے کا نال بھی دروازے کے باہر لگائے گا. کیا ہے, اللہ کافی نہیں ہے بندے کے لیے؟ کیا اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہے؟ کیا گھوڑے کے نال میں کچھ ہے, وہ کڑے میں کچھ ہے, یا پتھر میں کچھ ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. ہم مانتے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام نعمتیں دینا ہے, آزمائشیں بھی دینے والا وہی ہے, نعمتیں کو دینے والا بھی وہی ہے, نعمتیں اگر نہیں ہے تو نعمتوں سے نوازنے والا بھی وہی ہے, پریشانیوں سے بچانے والا بھی وہی ہے. میرے بھائی میری بہنیں, کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اور یہ دھاگا جو پہنتے ہیں, اب سوچو یہ آدمی پہنا ہوا ہے, کتنا گندا ہو جاتا ہے یہ دھاگا کتنا گندا ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر جو صفائی ہمیں سکھائی گئی ہے, اب یہ دھاگا پہنے رہتے ہیں, اس کے اندر کتنی گندگی ہوتی ہے, اور کتنا بڑا بزنس ہے یہ. اب دیکھو, یہ میں نے ایک ویب سائٹ سے نکالا, یہ 46,000 کا پرائس لگایا ہوا ہے. یہ ایسے تعویذ تمیمہ کے چکر میں جب لوگ پھنستے ہیں نا, کتنا بڑا بزنس ہے یہ, کتنے سارے پیسے وغیرہ اس کے ذریعے لیے جاتے ہیں. یہ چکر میں آپ جاؤ اندر, یہ ٹریپ ہے پورا کے پورا. دیکھو 46,000, یہ تو بات بھائی سیکرٹلی وغیرہ ہزاروں لاکھوں کے بھی تعویذ بنتے ہیں, وہ تو سنے تھے. ابھی آن لائن دنیا میں ایسی بہت ساری مثالیں سامنے آ رہی ہے, یہ تو بس میں نے 1-2 منٹ میں نکالا تھا اسکرین شاٹ. اور اب دیکھتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں بھائی کتنے لوگوں کو مدد ملی ہے. بھائی اگر آدمی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ بھائی لال شرٹ پہنا اور اس کا بخار دور ہو گیا, تو کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لال شرٹ سے بخار دور ہو جاتا ہے, یا لال کی جگہ سفید شرٹ پہننے سے بخار دور ہو جاتا ہے, یہ ثابت ہوتا ہے؟ بھائی یہاں سمجھنا کیا ہے کہ کوئی چیز کا کنیکشن تو دیکھو. اور کنیکشن میں ایک بات دیکھیے, جیسے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں وہی عبداللہ ابن مسعود والے واقعے کے اندر ہی ان کو یہ جواب ملا کہ میری آنکھ فڑک رہی تھی, لیکن یہ جو رقیہ والا یہ جو دھاگا ملا تو پہننے سے وہ آنکھ ٹھیک ہو گئی. وہ آنکھ کے اندر کچھ ڈسچارج ہو رہا تھا اور کوئی پرابلم تھا آنکھ کے اندر, وہ چیز چلی گئی. تو عبداللہ ابن مسعود نے اس چیز کا کیا زبردست جواب دیا. انہوں نے کہا انما ذاکی عمل الشیطان, یہ شیطان کا کام ہے. کانا ینخسوها بیدیہ, وہ اپنے ہاتھ سے پھڑکا رہا تھا. فَإِذَا رَقَاهَا كَفَانْهَا, جب اس نے وہ ٹائپ کا غلط جو رکیا ہے, جو غلط دھاگا وغیرہ باندھ دیا تو شیطان نے چھوڑ دیا. تو مطلب آپ بات سمجھو, ایک جنوں کی دنیا ہے, شیاطین بھی ہوتے ہیں, وہ آپ کا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہیں پر کہ کوئی چیز شیطان کی حرکت ہے, اس کا ہی ہتھ کنڈا ہے, اور کوئی شرکیہ چیز آدمی کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیتا ہے. پھر کیا ہوا, ارے دھاگا پہنا تو بہتر لگا مجھے. بھئی دنیا آزمائش کی جگہ ہے, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. آپ اگر اس چیز کو دلیل بناؤ گے نا, تو پھر آپ یہ سمجھ لو کہ کیا بت پرست کو بت سے مانگ کر نہیں ملتا ہے. مانگا نہیں ملا, اللہ سے مانگے مل گیا, مانگے مل گیا, بتوں سے مانگ رہے ملے نہیں. ایسا ہوتا ہے کیا؟ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, دینے والا تو اللہ ہی ہے, لیکن آزمائش میں ایسے کئی طرح کے امتحان آتے ہیں. تو اگر کوئی یہ پہنا, یہ سمجھ لینا چاہیے, اگر آپ کو فائدہ لگا بھی تو پہلے تو اس سے تعلق ہے نہیں ہے. دوسری چیز, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ شیطان نے آپ کے ساتھ گیم کھیلی اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے آپ کا عقیدہ, گھر والوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چھوڑ رہا ہے, جیسا کہ صحابی رسول نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, یہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا, یہ دھاگا درگاہ سے آیا ہے, اور درگاہ کے بزرگ وہ بابرکت شخصیت تھے, وہ بابرکت تھے, تو وہ برکت ان کی بزرگ کی برکت ان کی درگاہ پہ آ گئی, درگاہ سے ٹرانسفر ہوتے جہاں پہ دھاگا تھا وہاں تک آ گئی, پھر دھاگے میں آ گئی اور دھاگا میرے پاس آ گیا. تو ہم کہتے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھاگے باندھتے تھے؟ دیکھو نا, قرآن کھول کے دیکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کھول کے دیکھو, کیا آپ کو کہیں بھی دھاگے کا اس طرح سے باندھنے کو ایک آیت, ایک حدیث ملتی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو جو دعا پڑھی, اعوذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, ہاتھ دھاگا باندھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کسی ایک صحابی کو باندھے, دعا سکھائی, ہمیں سکھایا, طریقہ سکھایا. کیا صحابہ اکرام نے کیا؟ کیا ان کو برکت ملنے میں انٹرسٹ نہیں تھا؟ جو کہتے ہیں نا برکت ہے ٹرانسفر ہوتے یا دھاگے تک آ گئی, تو کیا برکت میں انٹرسٹ نہیں تھا ان کو؟ کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سب کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور آپ کو پتا ہے یہ جو درگاہ کی بات جو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ درگاہ کے بزرگ سے وہ ٹرانسفر ہو کے آیا. اب دیکھیے بعض درگاہوں میں تو اندر کوئی بزرگ ہوتا بھی نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیے ممبئی کی بات ہے, یہ میرا داتا کا جو درگاہ ہے بہت مشہور, اس کے اندر کوئی بزرگ نہیں ہے, وہ بزرگ وہاں گجرات میں دفن ہے, اور یہاں پہ ان کی
दरगाह से कोई एक पत्थर या कोई चीज लाई गई है, वहां पे रखी गई है, बोले कि अब ये भी बाबरकत हो गई जगह, यानी कि वो बुजुर्ग की कब्र से एक पत्थर या कुछ आ गया, यहां पे आ गया, तो ये जगह भी बाबरकत हो गई, यानी कि पत्थर से आ गया तो ट्रांसफरेबल बरकत है। फिर वो पत्थर से सारे धागों में चले आती है बरकत, तो फिर यहां से इतना सब ट्रांसफर होके आ सकती है। तो आपने धागा पहन लिया तो आप भी बाबरकत हो गए, फिर आप जो जो जहां जहां छू रहे हो वो भी बरकत बाबरकत हो गई, तो पूरी दुनिया इस तरह से बाबरकत हो जाती है। क्या ये तरीका इस्लाम ने सिखाया? क्या ये कहीं है दीन इस्लाम में? आप कभी देखिए तो सही, क्या ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है? और ये जो कहा जाता है ये बाबा, भाई आप ये भी जान लीजिए, तकवा हाहुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तकवा यहाँ है, वो युशीरु इला सदरी, और अपने सीने की तरफ इशारा किया सलासा मर्रा, 3 बार। भाई तकवा यहाँ है, कौन सचमुच अल्लाह की नजरों में कितना नेक है वो अल्लाह ही जानता है। आप बाहर की बातें देख करके ये तमाम बातें नहीं कह सकते। और फिर होता क्या है, आदमी जो सही ट्रीटमेंट करना चाहिए वो नहीं करता है, कि घर में बीमार है तो क्या करना चाहिए, बीमारी का इलाज करना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? आप देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि तदावो, दवा लो, हाँ दवा लो। अब दवा जो लेना चाहिए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं कि इन्नल्लाह लम यदा दान इल्ला वदा लहू शिफान, अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं रखी लेकिन उसके लिए शिफा भी रखा है। तो बीमारी का इलाज जो असल करना चाहिए ना, ये चक्कर में जाकर के असल इलाज नहीं करते हैं लोग, समझते हैं इससे काम हो जाएगा, हालांकि ये तरीका नहीं है। आप दवा लीजिए, आपको क्या करना है, कुरान के अंदर शिफा है, उसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करोगे, जैसे शहद में भी शिफा है तो शहद की बोतल लगा लटका लोगे, तो यानी कुरान पढ़िए, कुरान के जरिए खैर हासिल करिए। रुकिया करना कि भाई रुकिया जो सही है, जो आयात, जो अहदीस जिसमें शिरक ना हो, ऐसे ऐसे तमाम चीजें जिसमें कोई हराम चीज ना हो, ये रुकिया करना साबित है। दुआ और अस्कार में तो प्रिवेंशन भी है, क्योर भी है। तो मैं आप सब भाइयों बहनों को जिनके हाथों में धागा हो, इस वीडियो के जरिए आपको उभारता हूं कि आप अपनी आखिरत मत खराब करो। आप इसके साथ मरोगे, आपके लिए ये शिर्क है, आपकी सब निकियां बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही, अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक करो। मेरे भाई मेरी बहनें, अपने आप को बचाओ, इसके अंदर कोई ताकत नहीं है। लो कैंची और अच्छे से काट दो और डाल दो डस्टबिन में, इसकी कोई हैसियत नहीं, ये ना अपनी खुद की मदद कर सकता है ना आपकी मदद कर सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV 10,000 सपोर्टर्स कैंपेन। क्या आपको लगता है कि iPlus TV बहुत जरूरी काम कर रहा है? आज इस्लाम के खिलाफ इतने एतराज उठ रहे हैं, iPlus TV उनका जवाब देता है प्रूफ के साथ, दलील के साथ। क्या आपको लगता है कि ये काम जरूरी है? iPlus TV को 10,000 सपोर्टर्स की जरूरत है जो हर महीने अपनी ताकत के मुताबिक सपोर्ट करें। इतने बड़े नेटवर्क के लिए लगातार सपोर्ट की जरूरत है। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक मैसेज भेजिए, आई सपोर्ट iPlus TV। मैं iPlus TV के साथ हूं।